چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، وشعت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب تو مہربان، جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ ماشاءاللہ، اور جو ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها، کہ جس کا مفہوم کہ قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھو۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا حکم بھی جو ہے عربی ترقی کے مطابق ہے، بغیر تجوید کے نہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تجوید کے امام، وہ فرماتے ہیں علم تجوید کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور جو قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے، الامان۔ تو ہمیں تجوید سے ہی پڑھنا ہے، تجوید کے بغیر قرآن پاک پڑھیں گے تو غلطیاں ہی غلطیاں ہوں گی۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بلند آواز سے۔ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، مطلب اللہ پاک کا ذکر اتنا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جائیں۔ اذکر اللہ، اللہ 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 جل جلالہ و جل شانہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلیک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 40 اور 41 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم فلا اقسم
اوقو میں قلقلاب کی آواز اور قاف موٹا بھی رکھنا ہے. اقسم أقسم فلا اقسم فلا أقسم برب المشارق برب المشارق برب المشارق برب المشارق فلا اقسم برب المشارق. فلا أقسم برب المشارق. مد کو پورا کھینچنا ہے اور مشارقی کسی کی آواز آ رہی ہے قاف کی حرکت کو لمبا کر رہا ہے, نہیں کرنا ایسا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حرکات کو لمبا نہیں کرنا ہوتا, توجہ رکھنی ہے. فلا اقسم برب المشارق فلا أقسم برب المشارق. آواز نہیں آ رہی, کم آ رہی ہے, بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں. والمغارب 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 إنا لقادرون. إنا لقادرون. Good. والمغارب إنا لقادرون. والمغارب إنا لقادرون. پوری آیت کو ایک ساتھ ایک آواز سے پڑھنا ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. بڑی آیت ہے, کوشش کریں سانس کھینچ کر پڑھیں گے تو آپ پورا کر جائیں گے, ورنہ مشکل ہوگا. چلیں اب اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ کوشش کیجیے اس آیت کو مکمل پڑھنے کی. فا کا مخرج ہے, فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے, جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. فا. لام الف زبر لا, علی مدہ, اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے تو یہ چھوٹی مد بھی نظر آ رہی ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو ہوتا ہے مد منفصل. کیا ہوگی؟ مد منفصل. کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل. مد منفصل ہوگی. 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کو کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اقسم, حمزہ کو قاف سے ملانا ہے, حمزہ کو خوب ظاہر کرنا ہے. یہ الف نہیں حمزہ ہے, قاف موٹا رہے گا. قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, حروف قلقلہ میں سے بھی ہے, حروف مطبقہ نہیں, حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. تو کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. تو یہاں قلقلہ ہوگا, آواز لوڈ کرائے گی, مگر قاف کو موٹا بھی رکھنا ہے. سین کو باریک پڑھیں گے, سیٹی والے حرف میں سے اس کی حرکت کو کھینچنا نہیں. میم پر بھی پیش ہے, سین کے نیچے زیر, میم پر پیش. حرکات کوئی بھی ہو, زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, ان کو کھینچنا نہیں ہوتا. گڈ. تو برب المشارق, اب یہاں با کے نیچے زیر ہے, اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. اچھا بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں فلا اقسمو, اقسمو, اقسمو نہیں, یا برب المشارق, یا برب بے پڑھا, برب المشارق, ریق نہیں, کیا پڑھیں گے؟ برب المشارق, برب المشارق. برب المشارق. برب المشارق. اسی طرح فلا اقسم, فلا أقسم. اگر اقسمو, اقسمو سے مو تو یہ کیا ہو گیا؟ مجہول پڑھنا ہوگا. تو مجہول نہیں پڑھنا, معروف پڑھنا ہے. فلا اقسم برب المشارق. فلا أقسم برب المشارق. گڈ. تو با کے نیچے زیر, حرکتیں نہیں کھینچیں گے, مجہول نہیں پڑھنا, معروف پڑھنا ہے. را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا. را کو با سے ملانا ہے, با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. با لام زیر بل, یہاں لام کو ہلانا نہیں ہے اور با کی زیر کو کلیئر رکھنا ہے. کوئی بھی زیر آ جائے, کوئی بھی پیش آ جائے, مجہول نہیں پڑھنا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اکثر ہوتا ہے یہ زیر اور پیش میں مجہول پڑھنا ہوتا ہے, زبر میں مجہول پڑھنا نہیں ہوتا. زیر اور پیش ہمیشہ مجہول کر کے ادا کر دیتے ہیں, تو اس سے بچنا ہے. اور مشارقی, میم پر زبر ہے, حرکتیں نہیں کھینچیں گے, مگر شین پر کھڑا زبر ہے, ایک الف کھینچنا ہے. شین کا مخرج
زبان کا درمیان، اوپر تالو کا درمیان، وسط زبان وسط تالو سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ گڈ۔ را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر آ جائے تو باریک، زبر اور پیش آئے تو پر ہوتا ہے، اور قاف کے نیچے زیر، یہ بھی قاف کو ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، حرکت کو کبھی بھی کھینچتے نہیں ہیں، مگر قاف موٹا رہے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی صفت استعلاء میں کچھ کمی آتی ہے، کمی آئے گی، مگر پر رہے گا، جیسے برب المشارق، برب المشارق۔ گڈ۔ والمغاربی میں واو کو لام سے ملانا ہے، واو ہونٹوں کی گولائی سے، ول کیا ادا کریں گے؟ ول۔ گڈ۔ واو ہونٹ گول ادا کریں گے، واو میں ہونٹ گول کریں گے تو ہی واو سیدہ ہوگا، ورنہ واو سیدہ نہیں ہوتا۔ واو کو لام سے ملانا ہے، لام کو لانا نہیں، میم پر زبر ہے اور غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہیں کھڑی حرکات، ایک ہوتی ہیں حرکات، ان کو بعض پڑی حرکات بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں پڑی حرکات، پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کھڑی ہوئی ہیں، یہ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ پڑی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے نا، تو پڑی حرکات بھی کہہ دیتے ہیں، کھڑی حرکات بھی کہتے ہیں، مگر ہم اسے نارمل کہتے ہیں حرکات۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہیں کھڑی حرکات، تو یہ کھڑا زبر ہے، یہاں پر کھڑا زبر ہے، یہاں پر کھڑا زبر ہے، کہیں کھڑی زیر بھی آتی ہے، یہاں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر کہیں الٹا پیش یہاں پر موجود نہیں ہے، تو کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، ان تینوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات مقدار کھینچ کر ادا کرنی، ٹھیک ہے؟ تو غین پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، حرف حلقی میں سے بھی ہے اور حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے، جی ہاں۔ اور را کے نیچے زیر باریک ہوگا، اور با کے نیچے زیر، والمغاربی، بعض بچے یا بڑے پڑھ دیتے ہیں والمغارب، والمغارب، ریبے نہیں کرنا، کیا پڑھیں گے؟ والمغاربی، والمغارب، والمغاربی۔ والمغارب، حسین بھائی توجہ ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ والمغاربی، والمغارب۔ گڈ۔ انا میں حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ خوب واضح کریں گے، نون مشدد، ایک الف کا غنہ کریں گے، نون الف زبر نا، علی مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ لقادرون میں لام پر زبر ہے، قاف پر کھڑا زبر ہے، لام کی زبر کو نہیں کھینچنا، پر قاف کی کھڑی زبر کو ایک الف کھینچنا ہے، قاف کو موٹا بھی رکھنا ہے۔ دال کے نیچے زیر ہے، را واو پہ شروع، واو مدہ ہے، را کو پر بھی پڑھیں گے، اور آخر میں وقف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ مد عارض ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۔ أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۔ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ ألا نبدل خَيْرًا مِّنْهُمْ، خيرا منهم، منہم نہیں، منہم، خَيْرًا مِّنْهُمْ، خيرا منهم، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، على أن نبدل خيرا منهم، گڈ۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، وما نحن بمسبوقين، مل کر پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، وما نحن بمسبوقين، گڈ۔
علا میں عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، لام پر کھڑا زبر ہے اور کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، مد منفصل ہو جائے گی۔ آپ کو ایک چھوٹی مدد نظر آ رہی ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ ان نبدلا، نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ گیا ہے، ہو جائے گا ادغام مال غنہ کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ؟ گڈ۔ ان نبدلا، نون پر پیش ہے، با پر زبر ہے، دال کے نیچے زیر، لام پر زبر، یہ ہیں حرکات۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے۔ خیرم منہم، خا حرف مستعلیہ میں سے ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے بھی ادا ہوتا ہے، حرف حلقی میں سے بھی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا لین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ خیرم منہم، تنوین کے بعد آ گیا ہے میم۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یا واو میم نون میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے، تو یہاں ادغام مال غنہ ہوگا۔ اور منہم، من میں ہوگا، نون ساکن کے بعد آ گیا ہے ہا، اظہار حلقی کا قاعدہ، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ اور ہم میں ہوگا اظہار شفوی کا قاعدہ، اظہار حلقی من میں اور ہم میں اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن آ گیا ہے واو۔ جب کبھی میم ساکن بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی، میم ساکن بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی، میم ساکن بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہوتا ہے اظہار شفوی۔ تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، اس سے پہلے اظہار حلقی، پہلے ہے یہ من میں اظہار حلقی اور ہم میں ہے اظہار شفوی، یاد رکھنا ہے۔ وما نحنو، ملانے کی صورت میں، ٹھیک ہے، جب ملائیں گے میم ساکن بعد واو آ رہا ہے، اور وما نحنو، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی، واو پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، وما میم اور زر ما، الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ نحنو، نون کو ہا سے ملانا ہے، ہا کو کلیے ادا کرنا ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں نحنو، نحنو نہیں، نحنو، کیا پڑھیں گے؟ اچھا بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں نحنو، نحنو، ادا کرنا ہے مگر اتنا بھی نہیں، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھیں گے نحنو، کیا پڑھیں گے؟ نحنو، گڈ، زبردست۔ نون پر پیش ہے، شروع والے نون پر زبر، آخر والے نون پر پیش، نحنو۔ اچھا بعض بچے بڑے جو ہیں پڑھ دیتے ہیں نحنو، یہ ہو جائے گا مجہول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول پڑھنا۔ معروف پڑھنا عربی کے مطابق پڑھنا معروف کہلاتا ہے اور یہی صحیح ہے، اور عربی طریقے کے خلاف پڑھنا مجہول کہلاتا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بی مسبوقین میں با کے نیچے زیر، بعض بچے جیسے بے مسبوقین، بے نہیں پڑھنا، بی مسبوقین میں با کے نیچے زیر، میم کو سین سے ملانا ہے، سین سیٹی والا حروف ہے، واو پیش بو، واو مدہ، قاف یا زیر قی، یا مدہ، واو مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی ہے، اور آخر میں جب نون کو ساکن کریں گے حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا تو ہو جائے گا مد عارض ہو جائے گا۔ اوپر والی آیت میں ہی مد عارض، یہاں بھی مد عارض۔ آئیے پوری آیت کو ایک سانس میں مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ ماشاءاللہ، آیت بڑی ہے اور آپ نے کوشش کی اور مکمل آیت پڑھ لی، آپ کے لیے ہے سبحان اللہ میں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ آئیے اب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت نمبر 40 اور 41 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ آئیے اب میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ سننا ہے، ٹھیک ہے، توجہ رکھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المعارج کی آخری آیتوں میں سے 40 اور 41، جی ہاں 40 اور 41 دو آیتیں پڑھی ہیں، اور عنقریب یہ سورت ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اس سورت میں جو ہے 44 آیت سے کتنی آیتیں ہیں؟
تو اب یہ آج ہو گئی 41 اور 42 43 44 3 آیتیں رہ گئی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ پوری صورت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے سیکھتے چلے جائیں، ایک وقت آئے گا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اور آپ اچھے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ انہوں نے کس انداز سے ان آیتوں کو سیکھا ہے، سمجھا ہے۔ قواعد اور مخارج کا ہوتا ہے مقابلہ، بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ قاعدہ مجھے آتا ہے، جی یہ بعض غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ مگر بعض بچے بڑے جو ہیں وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، یاد کر بھی لیتے ہیں، تو بار بار دہرائی جاتی جو چیز وہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہے؟ جی۔ ٹیم اے سے ہے پہلا سوال، بتائیے فلاں میں مد کون سی ہے؟ فلاں کی مد، جی فلاں کی مد جلدی بتائیں۔ حسین بھائی بتائیے۔ مد منفصل۔ مد منفصل، جواب درست دے دیا۔ اقسمو میں ٹیم بی، اقسمو، اق میں کون سا قاعدہ ہے؟ جن کے پاس مائک ہے محمد رضا بھائی بتائیے۔ قلقلہ۔ قلقلہ، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے ہے، برب المشارق، شین کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ شین بتانے جا رہے ہیں شاکر بھائی۔ جی شاکر بھائی بتائیے۔ زبان کا درمیانہ حصہ اور اوپر تالو کا درمیانہ حصہ۔ زبان کا درمیانہ حصہ، اوپر تالو کا درمیانہ حصہ، اور آپ کا جواب بالکل 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 درست ہو چکا ہے۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے بتائیے، والمغاربی میں غین کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جی غین کا مخرج، مائک دیجیے گا ادھر، جی نام بتائیے اپنا۔ محمد زمزم رضا۔ محمد زمزم رضا، پیارے بچے بتائیے غین کا مخرج کیا ہے؟ غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جواب درست دے دیا۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ آخری سوال ٹیم اے سے، بتائیے لقادرون پہ وقف کریں کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی سید ہمارے بتائیں گے، سید عرفان سے پوچھ لیں یا طیب بھائی آپ بتا دیں۔ سید عرفان کو تو یاد ہے ماشاءاللہ، مجھے ذہن میں ہے، تو طیب بھائی بتائیں تو پھر مزہ آئے گا۔ مد عارض۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ پھر سوچ لیں، سوچ لیا۔ پکا؟ اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اور ٹیم اے نے 30 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اگر ٹیم بی جواب دے دیتی ہے تو مقابلہ برابر۔ بتائیے ان نبدلا، ان میں کون سا قاعدہ؟ ان نبدلا۔ نور بھائی نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے مائک لینے کے لیے، جی نور بھائی بتائیے۔ ادغام مال گنہ۔ ادغام مال غنہ، سوچ لیجئے، جی پھر سوچ لیں، جی۔ اور آپ کا جواب اللہ بالکل درست ہو گیا ہے، اور مقابلہ برابر ہو چکا ہے 30 پوائنٹس کے ساتھ۔ اور اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے سید عفان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين،
کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حسنین بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد حسنین بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، اب سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔